नारा हम्द। मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 22 ता 24 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाते हैं। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़े और सबसे कीमती खजानों में से कोई भी खजाना खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा यूखरिस्ती खुदावंद है, उसके पाक तरीन बदन और खून रूह और अलूहियत से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। लाखों अरबों या यहां तक के सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर मसीह के बदन और खून की लामहदूद कदर और तब्दीली की ताकत के करीब फटक भी नहीं सकते। दुनियावी दौलत से हम खुशी नहीं खरीद सकते, लेकिन पाक यूखरिस्त हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुफ्त अता करता है। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी करके हम बहिश्त नहीं खरीद सकते, लेकिन पाक यूखरिस्त जिसे हम खाते हैं हमें मसीह के बदन के अज़ा में तब्दील करता है और ये हमें बहिश्त में ले जाता है। अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर रोज़े अदालत जब हम अपने खुदावंद के सामने खड़े होंगे तो तब हमें इस तोहफे की बदलने वाली ताकत का एहसास होगा। वो लोग जिन्होंने पाक शराकत की ताज़ीम की और उसे वफादारी के साथ हासिल किया, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। इंसानी वकार का तकाजा है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। हर शख्स में खुदा की मौजूदगी को खुदावंद के जिंदा पाक संदूक के तौर पर ताज़ीम दें। ताहम हम दूसरों में खुदा की मौजूदगी की वजह से उनके सामने झुकते नहीं हैं और ना ही हम सजदा और इबादत में उनके सामने घुटने टेकते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही जिसकी हम पोशीदा लेकिन जिस्मानी शक्ल में ताज़ीम और इबादत करते हैं, वो हमारा खुदावंद है जो मुकम्मल तौर पर पाक यूखरिस्त में मौजूद है। यूखरिस्त ना सिर्फ एक बरादराना खाना है जिसे हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बल्कि ये खुद खुदा के साथ एक इश्तराक है जो हमें अपने साथ जोड़ता है। ये खुदा के साथ इत्तेहाद है जो हमें हर दूसरे शख्स के साथ जोड़ता है जो पाक तरीन यूखरिस्त के इश्तराक के जरिए खुदा से मुत्तहिद है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का आगाज कार्निवल की एक सूफियाना मुकद्दसा जुलियाना से हुआ। वो लगभग 1911 में बेल्जियम में पैदा हुई थी। 5 साल की उम्र में वो और उसकी बहन यतीम हो गई थी और उन्हें अगस्टीनियन राहबाओं की सुपुर्दगी में देखभाल के लिए दे दिया गया था। उस कॉन्वेंट के अंदर जुलियाना ने अपने ईमान में इजाफा किया, पाक यूखरिस्ती ताज़ीम की इबादत में हिस्सा लिया और पाक शराकत हासिल की।
وہ آخر کار اگسٹینین جماعت میں شامل ہو کر راہبہ بن گئیں۔ 16 سال کی عمر میں اس نے یوخرستی تعظیم کے دوران ایک صوفیانہ نظارہ کیا جس میں اس نے چاند کو سیاہ پٹی کے ساتھ دیکھا۔ الہی وجدان کے ذریعے اس نے سمجھا کہ چاند زمین پر کلیسیا کی زندگی کی علامت ہے اور سیاہ پٹی ایک عید مسیح کے بدن اور خون کی غیر موجودگی کی علامت ہے۔ کانوینٹ میں 20 سال تک اس نے کئی بار یہی نظارہ کیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ 36 سال کی عمر کے لگ بھگ اس نے اس نظارے کے بارے میں 2 دوستوں کو بتایا، ایک مقامی متولی اور دوسرا ساتھی راہبہ۔ ایک ساتھ یہ مقدس عورتیں پاک یوخرسٹ میں مسیح کی موجودگی کے لیے محبت میں بڑھتی گئیں اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ موجودگی کو پاک یوخرسٹ میں پسند کرتی تھیں۔ جب انہوں نے بشپ کو اپنے اس نظارے کے بارے میں بتایا تو بشپ نے ہچکچاتے ہوئے مقدس سیکرامنٹ کے اعزاز میں ایک مقامی سالانہ عید کی منظوری دی، جس کی وجہ سے کچھ اور بشپ صاحبان نے اس عید کو منانا شروع کیا۔ تاہم جیسے ہی جولیانا کے خوابوں کے بارے میں بات پھیلی تو اس کی سپیریئر اور کچھ کاہنوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اسے کانوینٹ چھوڑنا پڑا۔ 10 سال تک مختلف خانقاہوں میں پناہ لیتی رہی۔ 1258 میں تقریباً 68 سال کی عمر میں جولیانا اپنے سیل میں سب سے مقدس سیکرامنٹ میں خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہوئے خداوند میں سو گئیں۔ جب وہ مر گئی اور بہشت میں خدا کی بے نقاب موجودگی میں لے جایا گیا، اس کی موت سے پہلے آرچ ڈیکن جیکوس پینٹالیون جولیانا سے بخوبی واقف ہو چکے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ جو نظارے جولیانا نے دیکھے ہیں وہ نظارے خدا کی طرف سے تھے اور خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید ایک عالمگیر عید کے طور پر منایا جانا خدا کی مرضی تھی۔ 1261 میں آرچ ڈیکن جیکوس پینٹالیون پوپ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنے لیے پوپ اربن چہارم کا نام لیا۔ 1263 میں اٹلی میں بولسینا کے مقام پر ایک یوخرستی معجزہ ہوا، جہاں سے تقریباً 10 میل دور پوپ اربن پاپائی ریاست میں مقیم تھے۔ جرمنی کے فادر پیٹر 4 صدی کی شہید مقدسہ کرسٹینا کی قبر پر زیارت کے دوران پاک ماس کی ادائیگی کے لیے بولسینا کے چرچ میں رکے۔ فادر پیٹر نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ یوخرسٹ میں مسیح کی حقیقی موجودگی پر یقین کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ تبدل کے دوران جس ہوسٹیوں کو اس نے پکڑ رکھا تھا اس سے خون بہنے لگا اور اس کے ہاتھوں اور التار پر بچھے کارپرول پر خون بہنے لگا۔ وہ فوری طور پر پوپ اربن کے پاس گیا تاکہ اسے اس معجزہ کے متعلق اور اپنے ایمان میں کمی کے متعلق بتائے۔ پوپ اربن نے معجزے کی تحقیقات کے لیے ایک وفد بھیجا۔ وہ کارپرول کو بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ کیتھیڈرل میں واپس لائے، جہاں یہ آج بھی محفوظ ہے۔ 1264 میں پوپ اربن نے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کا عالمگیر سطح پر منانے کا اعلان کیا اور معروف ماہر الہیات فادر تھامس ایکوائنس سے کہا کہ وہ عید کے لیے لتوریائی تحریر کریں۔
پاک ترین تثلیث کی عید کے بعد کی جمعرات کا دن اس سالانہ عید کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ جمعرات کے دن پاک یوخرسٹ کا سیکرامنٹ خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا تھا۔ پوپ اربن چہارم کی وفات کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کو عالمگیر کیلنڈر سے تقریباً 53 سال کے لیے ہٹا دیا گیا، اور پھر پوپ جان 22ویں نے اسے 1317 میں دوبارہ شامل لتوریائی کیلنڈر کیا۔ اس وقت سے آج تک اس عید کی عقیدت میں بے انتہا اضافہ ہوا اور یہ کلیسیا کی ایک اہم سالانہ عید بن گئی۔ بہت سے مقامات پر جہاں یہ عید پاک تثلیث کی عید کے بعد جمعرات کو نہیں منائی جاتی، اسے اتوار کو منایا جاتا ہے تاکہ اس جشن کو خدا کے تمام لوگوں تک بڑھایا جا سکے۔ 1869 میں پوپ پاس نہم نے جولیانا کو مقدس قرار دیا۔ جیسا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کی عید کا جشن مناتے ہیں، پاک یوخرسٹ میں مسیح کی حقیقی موجودگی کے گہرے بھید پر غور کرنے میں وقت گزاریں۔ جیسا کہ ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، ہم واقعہ ہی آسمان پر اس کے تخت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مقدس سیکرامنٹ کو کھاتے ہیں، ہم صحیح معنوں میں خداوند یسوع مسیح کو کھاتے ہیں، جسم اور خون، روح اور الوہیت سمیت، اور اسے اپنی روحوں میں قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اسے اپنے جسمانی حواس کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے روحانی جذبے کو بڑھنے دینا چاہیے تاکہ اس قیمتی تحفے میں اس کے لیے ہماری محبت تیزی سے بڑھ جائے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے یوخرستی خداوند جو واقعہ ہی پاک یوخرسٹ میں موجود ہیں، برائے کرم ہمارے اندر اپنے لیے گہری محبت پیدا کر دیں۔ ہم ہمیشہ آپ کی پرستش کریں، آپ پر یقین رکھیں، آپ پر امید قائم رکھیں اور آپ سے محبت کریں۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اس پاک ترین سیکرامنٹ میں ہمارا آپ پر ایمان اور عقیدت ہماری روحوں کو آپ کے ساتھ مزید مکمل طور پر متحد کر دے۔ خداوند یسوع مسیح پاک التار کے سیکرامنٹ میں موجود ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔ آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید بہت بہت مبارک ہو۔